بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، 7 اسکائی اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ایک نئے واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا قصہ بیان کریں گے کہ ان کی خواہش پوری ہونے کے بعد کیا وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوئے یا نا شکرہ پن کرنے لگے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کی کہانی ہے۔ ان میں ایک کوڑھی تھا، دوسرا گنجا اور تیسرا نابینا۔ ایک روز اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا۔ اس نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں کچھ ہدایتیں دے کر ان کے پاس بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس گیا اور اس سے کہا، سنو، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کوڑھی نے فوراً جواب دیا، مجھے اس مرض سے نجات مل جائے، اس سے بڑھ کر میری کوئی خواہش نہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کوڑھی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ حیران ہو کر کبھی اپنے ہاتھوں پیروں کو دیکھتا، کبھی منہ پر ہاتھ پھیرتا۔ فرشتہ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر مسکرایا اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ فوراً ہی ایک اعلیٰ نسل کی حاملہ اونٹنی وہاں آ گئی۔ فرشتے نے وہ اونٹنی کوڑھی کے حوالے کی اور اسے حیران پریشان چھوڑ کر چل دیا۔ اب وہ گنجے کے پاس پہنچا اور کہا، کیا تم مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتا سکتے ہو؟ گنجے نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولا، کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ بتا دی تو کیا پوری کر دو گے؟ ہاں آزما کر دیکھ لو، فرشتے نے جواب دیا۔ اچھا، گنجے نے اسے بے یقینی سے دیکھا اور بولا، تو پھر سنو، میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میرے سر پر بال آ جائیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور سر گھنے سیاہ بالوں سے بھر گیا۔ گنجا حیرت اور بے یقینی سے اپنے بالوں بھرے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ فرشتے نے اسے عمدہ نسل کی ایک حاملہ گائے دی اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب وہ نابینا کے پاس پہنچا جس نے فرشتے کے پوچھنے پر اپنی بینائی کی واپسی کی خواہش کی۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور بینائی واپس آ گئی۔ وہ حیران چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ فرشتے نے اسے ایک اچھی نسل کی حاملہ بکری دی۔ کچھ ہی عرصے میں تینوں اونٹ، گایوں اور بکریوں کے بڑے بڑے ریوڑوں کے مالک بن گئے۔ روپے کی ریل پیل ہو گئی اور وہ تینوں خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو کچھ ہدایات دے کر پھر ان تینوں کے پاس بھیجا۔ فرشتہ ایک کمزور بوڑھے اور غریب آدمی کے روپ میں سب سے پہلے کوڑھی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، میں یہاں اجنبی ہوں، بوڑھا اور کمزور ہوں، پاس پیسے بھی نہیں کہ اپنے گھر جانے کے لیے کسی سواری کا بندوبست کر سکوں۔ تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر ایک اونٹ مجھے عاریتاً دے دو تاکہ میں اس پر سوار ہو کر اپنے گھر جا سکوں۔ فرشتے کی بات سن کر کوڑھی غصے سے بھڑک اٹھا۔ نہایت غرور سے گردن اکڑا کر بولا، اونٹ مجھے یوں ہی نہیں مل گئے کہ تمہارے جیسے فقیروں میں بانٹتا پھروں۔ بڑی محنت کی ہے میں نے یہ ریوڑ جمع کرنے میں، چلو بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس پہنچا تو اس نے بھی کوڑھی کی طرح دھتکار دیا۔ اس کے پاس سے فرشتہ نابینا کے پاس پہنچا۔ اس نے فرشتے کی بات کو بہت غور اور ہمدردی سے سنا، اس کی خاطر مدارات کی اور کہا، تمہیں جو کچھ چاہیے حاضر ہے۔ آج میرے پاس جو مال و دولت موجود ہے وہ سب اللہ کی عطا ہے۔ میں تو نابینا بھی تھا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر بینائی کی دعا مانگتا تھا۔ اس نے مجھ گناہ گار کی دعا قبول کی اور نہ صرف میری بینائی لوٹا دی بلکہ ایک نہایت عمدہ نسل کی بکری بھی عطا کی۔ اور یہ جو ریوڑ تم دیکھ رہے ہو یہ اسی بابرکت بکری کی وجہ سے ہے، اور یہ صرف میرا نہیں بلکہ اس پر اللہ کے نادار، مجبور اور بے کس بندوں کا بھی حق ہے۔ بس تمہیں جو کچھ چاہیے شوق سے لے جاؤ۔ اب فرشتے نے اس پر خود کو ظاہر کر دیا اور کہا، میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر تم تینوں کا امتحان لے رہا تھا کہ کون ہے جو اپنے رب کا شکر گزار ہے اور کون ناشکرا۔ تم اس امتحان میں کامیاب رہے مگر تمہارے دونوں ساتھی ناکام ہو گئے۔ تو ساتھیوں، اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا کرتا ہے وہ خالصتاً اس کی مہربانی اور بندہ پروری ہوتی ہے۔ اس کو اپنی محنت کا ثمر سمجھنا، اس پر غرور کرنا، غریبوں اور مستحقین کو اس میں سے ان کا حصہ دینے کے بجائے ان کو دھتکارنا اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ اور انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والا عمل ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ آج کا قصہ یہیں ختم کرتے ہیں، ملیں گے پھر کسی نئے واقعے کے ساتھ۔ اگر یہ قصہ آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو دوستو، اگر آپ اسلامی اور تاریخی واقعات اور سبق آموز کہانیاں اور قصے سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل 7 اسکائی اسلام کے ساتھ جڑے رہیں۔ اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی سبھی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جلد ہی پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔